بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان کی رات شب برات کہلاتی ہے اور اس مرتبہ اس سال شب برات شب جمعہ کو آ رہی ہے اور اس دوران کراچی کا اجتماع بھی چل رہا ہوگا۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے 15 شعبان کی رات کو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آرام گاہ میں موجود نہیں ہیں، تو میں تلاش کے لیے نکلی، میں نے جنت البقیع قبرستان میں آپ کو پایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیاوی آسمان پر یعنی پہلی آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور اس رات قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا اس لیے تذکرہ فرمایا کہ ان بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، گناہ گاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس رات ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ لیا جاتا ہے کہ اس سال کون کون سے بچے پیدا ہوں گے، اور ہر مرنے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے کہ اس سال کون کون سے لوگ مریں گے۔ اور اسی رات پچھلے سال جتنے اعمال ہوئے وہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات آسمانوں سے رزق اترتا ہے کہ اس سال فلاں بندے کا کتنا رزق ملے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرو اور دن کو روزے رکھو، اس لیے کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق میں وسعت طلب کرنے والا، کوئی ہے مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، باقاعدہ یہ اعلان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو قیمتی بنائیں۔ فائدہ کس طرح اٹھائیں؟ جو کرنے کے کام ہیں، جو اصل اعمال ہیں وہ کریں، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو اعمال عبادات نوافل ذکر و اذکار تلاوت میں مشغول ہو جاؤ، اور خصوصی طور پر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگو، ایک مغفرت اور رزق میں وسعت اور مصیبتوں سے چھٹکارا، اور اس رات فضولیات سے اپنے آپ کو محروم ہونے سے بچائیں، اس رات کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ کس طرح ضائع کرنا؟ فضولیات رسم و رواج جو ہے ہمارے ہاں ماحول میں معاشرے میں آج کل جو پائی جاتی ہے، جیسے نئے کپڑے پہننا، پٹخارا اور میلے منعقد کرنا، اجتماعات بیانات منعقد کرنا، اسی طرح کانے وغیرہ بنانا، حلوے تقسیم کرنا، تو یہ اس رات شیطان ان کاموں میں لگا کر جو اصل کرنے کام ہے ان سے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو ضائع نہ کریں، اور پھر اس مرتبہ شب برات جیسا کہ میں نے کہا شب جمعہ کو آ رہی ہے، اور پھر کراچی کا اجتماع بھی چل رہا ہے، تو کراچی کے اجتماع میں شرکت کریں، اجتماع میں شرکت کریں گے اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور جو خرافات رسم و رواج ہے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے، کیونکہ نیک لوگوں کا ماحول ہوتا ہے، بزرگوں کا ماحول ہوتا ہے، اس میں ویسے بے نمازی بھی وہ رات کو تہجد میں اٹھ رہا ہوتا ہے، تو اس رات کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی، یہ رات آپ کی قیمتی بن جائے گی۔ تو اس لیے اجتماع میں شریک ہو جائیں، اور اس رات کی جو اصل حقیقت ہے، جو اعمال جو اصل کرنے کام ہے وہ کام کریں، اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اس رات کی اصل حقیقت سے، اصل اعمال سے آگاہ کریں، اور رسم و رواج سے، فضولیات سے، اور اس رات کو ضائع کرنے سے، اس رات کی فضیلت سے اپنے آپ ان کو محروم کرنے سے ان کو بچائیں۔